السلام علیکم ناظرین، اردو جائزہ پر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں۔ اور جناب شہنشاہ مفاہمت آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کی حیثیت سے اپنا کامیابی ہے اس کو سمیٹ لیا ہے، اور جلد ہی وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں دوسری دفعہ صدر پاکستان بننے کا اعزاز آصف علی زرداری نے حاصل کیا، اور اس تمام تر جو ان کی شخصیت ہے، آج ہم اس کی شخصیت پر بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے ان کی ہسٹری کے اوپر، ان کی تاریخ پر، ان کی زندگی کے سیاسی اتار چڑھاؤ کے اوپر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ جو جناب آصف علی زرداری، جو کہ 26 جولائی 1955 کو حاکم علی زرداری صاحب کے گھر میں پیدا ہوئے، اور 2008 میں صدر پاکستان بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ اصل میں ان کا جو عروج کا وقت یا وہ سیاسی جو پہچان کا وقت وہ شروع ہوتا ہے جب ان کی محترمہ بے نظیر بھٹو سے 1987 میں شادی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اس شادی کے اوپر اس کے بعد جو ہے ان کا نام جو ہے وہ یقیناً اخبارات کی زینت بنتا ہے، اور میڈیا کے تھرو پاکستان بھر میں نہیں بلکہ جہاں جہاں پر بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام جو ہے وہ گونجتا تھا، تو وہاں پر ان کا نام آصف علی زرداری کا نام بھی ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گیا۔ اور اس کے بعد 1988 میں ایک ہی سال بعد وہ خوش بخت خوش قسمت ثابت ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے، جب انہوں نے 1988 میں پاکستان کے الیکشن میں فتح حاصل کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھا لیا۔ لیکن اسی حکومت میں 1990 تک جو یہ حکومت تھی وہ قائم رہی۔ اس حکومت کو اس وقت کے صدر جو تھے غلام اسحاق خان، انہوں نے اس حکومت کو چلتا کیا، اور جب انہوں نے اس حکومت کو رخصت کیا تو اس پر بڑی جو اس کی ریزنز بتائی گئی صدر پاکستان کی جانب سے، دیٹ واز دا کرپشن، اور آصف علی زرداری کو کرپشن کے نام سے منسوب کر دیا گیا، ایون کہ ان کے نام کے ساتھ 10% کا جو ایک اسپیسیفک ایک ان کے نام کے ساتھ نک نیم کے طور پہ جوڑ دیا گیا۔ اور یوں جناب یہ حکومت چلتی بنی 1990 میں، جس کے بعد میاں محمد نواز شریف نے بطور وزیر اعظم اس ملک کا جو ہے وہ پرائم منسٹر کا چارج سنبھالا۔ لیکن 1993 میں 1993 پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ پھر نواز شریف کی حکومت کے گرنے کے بعد دوبارہ سے اقتدار جو ہے وہ حاصل کیا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو دوسری دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم کی حیثیت سے سامنے آئی، جن کا ایک یہ بھی اعزاز تھا کہ اس سے قبل مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا اعزاز بھی ان کے پاس تھا۔ اس موقع پر بڑی اہم ذمہ داریاں جو ہیں وہ سپرد کی گئیں آصف علی زرداری صاحب کے، جن میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی فیڈرل انویسٹمنٹ منسٹر کی۔ جی جناب، انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو فورن انویسٹمنٹ لانے میں بھی، اور لوکل انویسٹرز کو اس سائٹ پہ سرمایہ کاروں کو لانے میں، حکومت کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانے میں آصف علی زرداری کو یہ منسٹری جب دی گئی، تو اس کو بنیاد بنا کر اس وقت کی اپوزیشن یعنی پاکستان مسلم لیگ نون جو آج ہے، یعنی کہ میاں محمد نواز شریف اور ان کی پارٹی نے بھرپور تنقید کی، اور یہ تنقید جو ہے وہ مسلسل پورے دور اقتدار میں فیس کرنی پڑی آصف علی زرداری اور ان کی فیملی کو۔ جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھائی مرتضیٰ بھٹو جو ہیں وہ 1996 میں، جو کہ آخری دن چل رہے تھے اس وقت اس گورنمنٹ کے، اور 20 ستمبر 1996 کو مرتضیٰ بھٹو کا مرڈر کر دیا گیا، سندھ پولیس کی جانب سے مرڈر کیا گیا۔ اس کو ایک پولیس مقابلے کا نام بھی دیا گیا، اور بعد میں بہت ساری کمیٹیاں بنی، بہت سارے حقائق سامنے لانے کی کوشش کی گئی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے گرنے میں اس واقعے کا بھی بڑا اہم کردار تھا، اور یوں 1996 جو ہے وہ اس حکومت کے رخصت کا سال ثابت ہوا۔ اور یوں جناب آصف علی زرداری کے اوپر ایک انگلی اٹھی، اور نہ صرف یہ انگلی کہ میڈیا کی جانب سے یا عوام کی جانب سے، بلکہ ایک قانونی طور پر بھی اس کی ایک شکل سامنے آئی، اور آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس وقت کے صدر پاکستان فاروق خان لغاری، جن کا تعلق خود پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، انہوں نے اپنی ہی حکومت کو چلتا کیا، اور یہ حکومت نہ چل سکی آگے۔ اور اس کا تمام تر جو الزام ہے
پہلی محترمہ کی حکومت کے بعد دوسری حکومت کا بھی یہ تمام تر جو انگلیاں تھیں وہ آصف علی زرداری کی جانب اٹھتی ہوئی نظر آئیں۔ اس کے بعد 2004 میں یعنی کہ تقریباً 7 سے 8 سال بعد جو ہے 2004 میں ان کو جیل سے رہا کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے خود ساختہ جلا وطنی کا فیصلہ کیا اور دبئی سیٹلڈ ہو گئے 2004 میں، اور وہیں پر اس کے بعد وہ قیام پذیر رہے، جبکہ 2007 میں صورتحال بدلی۔ پاکستان میں پرویز مشرف دور کے اندر جو ہے 2007 میں دوبارہ سے الیکشنز اناؤنس کیے گئے اور محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان میں واپس آئیں، ان پر ایک حملہ ہوا، اس کے بعد دوسرا حملہ ہوا، وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئیں، اور 27 دسمبر 2007 کو جب انہیں شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد آصف علی زرداری جو تھے وہ دبئی سے واپس پاکستان آ گئے، اور انہوں نے آنے کے بعد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے کو چیئر پرسن کی حیثیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کا چارج سنبھالا، اور انہوں نے 2008 کے الیکشنز میں جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ملحق جو ہم کہیں گے کہ ہمدردی کا جو ووٹ تھا اس کو سمیٹتے ہوئے پاکستان کے اقتدار کو دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد صدر پاکستان کی حیثیت سے انہوں نے 6 ستمبر 2008 کو الیکشن جو ہے وہ جیتا، صدر پاکستان کے طور پر منتخب ہوئے، اور پاکستان کے اندر ایک جمہوری پروسیس کو آگے چلاتے ہوئے انہوں نے نہ صرف پرویز مشرف کو ان یونیفارم جو ہے وہ صدارت سے رخصت کیا، بلکہ اپنے وزیر اعظم یوسفزئی گیلانی کے ساتھ مل کر کوآرڈینیشن کے ساتھ ملک کے جمہوری پروسیس کو آگے چلانے کی طرف بڑھے، اور انہوں نے ایک بڑا کردار جو ادا کیا تھا ان کی جو دور اقتدار ہے اس اقتدار کے اندر ایک ان کے ذمہ ان کے کریڈٹ میں پرویز مشرف کو یونیفارمڈ پرسن کو پریزیڈنٹ کو رخصت کرنا شامل تھا۔ اس کے علاوہ امریکن اتحادی کے طور پر بڑا نام ان کا مانا جاتا ہے، یعنی امریکہ کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں نہ صرف وہ اچھے رہے بلکہ ایک ان کو ہم شہنشاہ مفاہمت کہیں گے کہ جو مفاہمت کے میدان میں ایٹ سیم ٹائم یعنی ایک ہی وقت میں جہاں پر امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہترین تھے وہیں پر دوسری جانب ایران اور کہیں نہ کہیں بیک ڈور پالیسی کے ذریعے رشیا کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے تعلقات کو ہمیشہ اچھا رکھا، جو کہ ان کے پلس پوائنٹس میں آتا ہے، لیکن نیگیٹو پوائنٹس میں ان کے ساتھ جو اٹیچ کیے جاتے ہیں کرپشن ایلیگیشنز ہیں، اس کے علاوہ مرتضیٰ بھٹو کا پولیس مقابلے میں مرڈر ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ان کے نام سے منسلک کیا جاتا ہے، ایون کہ جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی انہوں نے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت ہے اس کے اوپر بھی آصف زرداری کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، اور ان پر اس مرڈر کے بارے میں بھی اس واقعے کے بارے میں بھی ان پر مختلف شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ جی جناب، 2012 میں ان کے ساتھی ان کے انڈر کام کرنے والے وزیر اعظم پاکستان سید یوسفزئی گیلانی جو ہے وہ بھی رخصت ہوئے، اور ان کے رخصت ہونے کے باوجود جو آصف علی زرداری ہیں انہوں نے اپنا سفر بطور صدر پاکستان جاری رکھا، راجہ پرویز اشرف کے ساتھ ان کے کوآرڈینیشن میں انہوں نے لے کر آگے بڑھے۔ ایک تو اسی دوران میں 2011 میں جو 18ویں ترمیم لائی گئی جس میں کہ تمام تر جو صدر پاکستان کے جو جتنی طاقت تھی جتنی پاورز تھیں وہ تمام پارلیمنٹری سسٹم کے تحت جو ہے وہ وزیر اعظم کو منتقل کر دی گئیں، اور آنے والے تمام جتنے صدور تھے ان کو بے بس کر دیا گیا، تو یہ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ بھی انہی کے سر جاتا ہے، جس سے کہ یقیناً پارلیمنٹرین یعنی کہ پارلیمنٹ کو اور وزیر اعظم کی جو سیٹ ہے اس کو تقویت ملی، طاقت ملی، اور 58(2)B کا خاتمہ کر کے صدر سے اسمبلیاں توڑنے کا اختیار جو ہے وہ اس کو لے لیا گیا، جس کے بعد کہ اب تک جتنی بھی جمہوریتیں آئی ہیں جتنے بھی وزیر اعظم آئے ہیں اس کے بعد وہ اسی بیس کے اوپر سروائیو کرتے چلے گئے۔ پاکستان کی تاریخ کے پہلے صدر پاکستان ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے تحت آئین کے تحت منتخب ہو کر صدر پاکستان کے عہدے پر بیٹھے، اور اپنا ٹینیور یعنی 5 سالہ آئینی مدت انہوں نے پوری کی۔ اس سے قبل کوئی صدر پاکستان ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ ریکارڈ قائم کیا ہو، جبکہ دوسری جانب ابھی تک کوئی ایسا وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں بھی ابھی تک تاحال پیدا نہیں ہوا کہ جو اپنے 5 سال مکمل کر سکا ہو۔
امید ہے کہ آپ کے اس ولاگ سے، اس ڈسکشن سے آپ کو آصف علی زرداری کی تاریخی جو سیاسی تاریخ ہے اس کے بارے میں جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے اردو جائزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کیجئے، ہمارا حصہ بن جائیے، جڑ جائیے ہمارے ساتھ، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو اجازت دیجئے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔